سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ سامعین کرام، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا ایک مومن، ایک مسلمان کی پہچان ہے، اور ہر مومن اور ہر مسلمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کر کے ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ کے احکام سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اوامر و نواہی کی حفاظت کرو، یعنی اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کر کے اس کی حفاظت کرو، اور جن چیزوں سے منع کر دیا ہے اس سے دور رہ کر، اس سے باز رہ کر، اس سے بچ کر اس کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت کیسے کرے گا؟ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر تمام مصیبتوں، تمام فتنوں سے دور رکھ کر ہماری حفاظت کرے گا۔ اسی طریقے سے آخرت کے اندر آخرت کے فتنوں اور مصیبتوں سے، جہنم سے ہماری حفاظت کرے گا۔ اللہ رب العالمین کے احکام بے شمار ہیں، اللہ رب العالمین کے اوامر قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے احکام ہیں جو بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، جو مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر ان عمل کی ہم حفاظت کر لے گئے تو باقی جتنے اعمال ہیں، باقی جتنے اللہ رب العالمین کے اوامر ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، ان کو ہم آسانی کے ساتھ اس کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے نماز سب سے بڑا حکم ہے۔ نماز اللہ رب العالمین نے قرآن میں تقریباً 82 مقامات پر نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، یہ اعلان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کہیں کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ کہیں اللہ رب العالمین کہتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکین کے جیسا نہ ہو جاؤ۔ کہیں اللہ رب العالمین کہتا ہے فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ ایسے بے شمار مقامات پر اللہ رب العالمین نماز کا حکم دے رہا ہے، نماز کی طرف بلا رہا ہے، نماز کو قائم کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ نماز کی اہمیت ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کافر اور ایک مسلمان کے درمیان امتیاز اور فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے، نماز تاریکیوں کو مٹا دینے والی ہے۔ جس طرح ہم تاریکی میں چلتے ہیں تو روشنی کا سہارا لیتے ہیں، اسی طریقے سے جب ہمیں برائیوں کو ختم کرنا ہو، جب ہمیں اپنے دل کی تاریکیوں کو ختم کرنا ہو، اپنے دل کی تاریکیوں کو، گناہوں کو اور تمام برائیوں کو پاک کرنا ہو تو نماز کا سہارا لینا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے، کیونکہ الصلاۃ نور، یہ نماز کی اہمیت ہے۔ مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح 5 وقت آواز لگاتا ہے، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ لیکن ہم اور آپ اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، اپنی خواہش کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں۔ جب ہمیں موقع ملتا ہے
تب ہم نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے، اس کے رسول نے جو وقت متعین کیا ہے، جماعت کے ساتھ نماز ہم نہیں پڑھتے۔ اپنی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ کسی درجہ صحیح نہیں ہے۔ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی اتنی فضیلت آئی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 27 گنا افضل ہے، بہتر ہے وہ نماز جو جماعت کے ساتھ ادا کی جائے اس نماز سے جو تنہا پڑھی جاتی ہو۔ اتنا زیادہ فرق ہے۔ نماز اور اس کی جماعت سے پیچھے رہ جانے والوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی پہچان بتلائی ہے کہ ایسے لوگ جو جماعت سے پیچھے رہ جاتے ہیں یہ منافقین کی پہچان ہوتی ہے، مسلمان کی پہچان نہیں ہوتی۔ نماز کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا، تمام گناہوں سے تمہیں دور رکھے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ آج ہم برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں، گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، فحش کاموں سے، منکرات سے بچنا چاہتے ہیں۔ قسم ہے رب کعبہ کی، نماز پڑھ کر دیکھو، برائیوں کے قریب تم بھٹک بھی نہیں سکتے، گناہوں کے پاس تم جا بھی نہیں سکتے۔ نماز کی حفاظت کر لو، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر تمہیں برائیوں سے محفوظ رکھے گا، غلط کاموں سے محفوظ رکھے گا، دنیا کے فتنوں سے محفوظ رکھے گا، آخرت کے فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ ہم اور آپ چادر اوڑھ کر سوئے رہتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو مسلمانوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین اپنا دوست بنا لیتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اس کو خوشخبری کی بشارت دیتا ہے۔ وہ شخص والذی لہو امرات حسن وفراش لین حسن فیقوم من اللیل، ایسا آدمی جس کے پاس خوبصورت بیوی بھی موجود ہو، خوبصورت بستر بھی موجود ہو، نرم گداز بستر بھی ہو، خوبصورت بیوی بھی ہو، لیکن دونوں چیزوں کو چھوڑ کر مسجد کی طرف چلا آتا ہے، فیقوم من اللیل، نماز قائم کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کا جذبہ دیکھ کر، اللہ سے اس کی نماز سے محبت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ دنیا میں ہم اور آپ نہ جانے کتنی کتنی چیزوں سے محبت کرتے ہیں، اسی میں سے ہماری خوبصورت بیویاں بھی ہوتی ہیں کہ ایک انسان اس کو چھوڑ کر مسجد کی طرف آنا نہیں چاہتا، سوئے رہتا ہے گھروں کے اندر، نمازوں کو قضا کر دیتا ہے، نماز ضائع کر دیتا ہے، نماز کو وقت پر نہیں پڑھتا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت بھی کرتا ہے، اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور جس کو دیکھ کر رب خوش ہو جائے، رب کی رضا مل جائے، ایسے بندے کی دنیا ایسے ہی سنور جاتی ہے، آخرت میں اللہ رب العالمین بہتر ٹھکانہ عطا فرماتا ہے۔ نماز کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں تمہاری حفاظت کرے گا۔ اسی طرح اللہ کے احکام میں سے روزہ ہے، روزے کی اگر ہم حفاظت کر لے گئے تو روزہ بذات خود اللہ رب العالمین کی مشیت سے آخرت کے دن ہماری حفاظت کرے گا۔ وہ روزہ جس کو ہم صرف رمضان المبارک کے مہینے میں رکھتے ہیں اور دیگر دنوں میں ہم سنت کے طور پر روزہ رکھتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے جو کوئی بندہ ایک دن کا بھی روزہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے رکھ لیتا ہے اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ وہ روزہ کہ قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جب کوئی کسی کا ساتھ نہیں دینے والا ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا،
بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے دور ہو جائے گا، وہاں کوئی کسی کو نہیں پوچھنے والا ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پہچانتا ہوگا، سب کو اپنی پڑی ہوگی، وہاں یہ روزہ ہمارے کام آئے گا، اللہ کے احکام کام آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ کجنۃ احدکم للقتال، روزہ ایک ڈھال ہے، جس طرح ہم لڑائی سے بچنے کے لیے ڈھال کا استعمال کرتے ہیں، اسی طریقے سے روزہ ہمیں برائیوں سے، ہمیں مصیبتوں سے، ہمیں تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس لیے روزے کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے جہاں قرآن کریم کے اندر نماز کا تذکرہ کیا، نماز کو قائم کرو، وہیں بیشتر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے کو بھی کہا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ آپ قرآن پڑھ لیں، بے شمار آیتیں ایسی ملیں گی کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ ادا کرنا، صدقہ اور خیرات کرنا، یہ ہمارے مال کو بھی پاک کرتا ہے، ہمارے اعمال کو بھی پاک کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ مال کو بھی پاک کر دیتا ہے حرام سے، بدکاری سے، اسی طریقے سے ہمارے اعمال کو بھی پاک کر دیتا ہے، جو غلطیاں ہوتی ہیں، جو خطائیں ہوتی ہیں، وہ مٹا دیتا ہے۔ صدقہ خیرات اتنے اجر والا کام ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا، سورج قریب آ جائے گا، لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے، تو یہ صدقہ، یہ خیرات، یہ زکوٰۃ سایہ بن کر حفاظت کرے گا، سایہ بن جائے گا۔ کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یقضی بین الناس۔ ہم اگر آج زکوٰۃ ادا کر کے، صدقہ اور خیرات کر کے اللہ کے احکام کی حفاظت کر لیں، یہی صدقہ قیامت کے دن تمہاری حفاظت کرے گا، تمہیں چھاؤں عطا کرے گا، تمہیں دھوپ سے بچائے گا، تمہارے اوپر سایہ فگن ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین ضرور تمہاری حفاظت کرے گا۔ آپ قرآن کریم کے واقعات کو دیکھیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ رب العالمین کے ایک اشارے پر اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار تھے، ان کے واقعات آپ پڑھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، بے شمار خطیب آپ کو سنا کر گئے ہوں گے کہ جب فرعون نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مارنے کی، قتل کرنے کی سازش کی، نہ جانے کتنے بیٹوں کو ذبح کر دیا، قتل کرا دیا، لیکن اللہ رب العالمین نے پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کی۔ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لوگوں کو لے کر بحر قلزم کی جانب نکلنے لگے تو فرعون کو یہ بھی برداشت نہیں ہوا، وہ اپنی فوج، اپنے سردار اور اپنی لشکر کو لے کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعاقب کرنے چلا۔ جب موسیٰ کے ساتھیوں نے دیکھا کہ فرعون کی فوجیں پیچھے ہیں اور دریا کی موجیں آگے ہیں، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے اے موسیٰ اب ہم تو پکڑ لیے جائیں گے، فرعون کی فوجیں ہمارے پیچھے ہیں، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہا آج ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کلا ان معی ربی، ہرگز نہیں، فرعون ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس کی لشکر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ میری حفاظت کرے گا۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے لاٹھی کو سمندر میں مارو، راستہ تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اسی طریقے سے حفاظت کرتا ہے۔ شرط ہے اللہ کے احکام کی حفاظت کرو۔ اور آگے چلیے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، جب کفار مکہ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے در پر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لیے،
راستے میں چل کر غار ثور میں قیام کر لیا، لیکن بدمعاشوں نے، مشرکوں نے، کافروں نے پیچھا نہیں چھوڑا، تعاقب کیا، غار ثور کے دہانے پر اس کے سوراخ کے قریب آ گئے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن بالکل ہمارے قریب ہے، اگر وہ اپنے قدموں کے برابر جھک کر ہمیں دیکھ لے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ ہم لوگ اسی غار میں چھپے ہوئے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، پریشان نہ ہو، یہ دشمن کچھ نہیں کر سکتے، گرچہ وہ ثور کے دہانے پر کھڑے ہیں، غار کے منہ پر کھڑے ہیں، لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ مسلمانوں، اللہ کے احکام کی حفاظت کر کے تو دیکھو، اللہ کے احکام پر عمل کر کے تو دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح ہماری حفاظت کرتا ہے۔ ہم اور آپ سوچتے ہیں وہ نبی تھے، وہ رسول تھے، اللہ تعالیٰ کو انہی کے ذریعے سے شریعت نازل کرنی تھی، ان کی حفاظت کرتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو نہیں دیکھتا، کسی ولی کو نہیں دیکھتا، وہ صرف اپنے بندے کو دیکھتا، بندے کی عبادت کو دیکھتا، بندے کی عاجزی کو دیکھتا ہے۔ آپ اصحاب کہف کا واقعہ مختصر طور پر سنیں۔ سورۃ الکہف جو جمعہ کے دن پڑھا جاتا ہے اور جمعہ کے دن پڑھنا چاہیے، جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے جمعہ کے دن، دونوں جمعہ کے درمیان اس کے لیے روشنی ہوتی ہے، نور ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے والے کے اوپر سکونت نازل ہوتی ہے، سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ بہرحال میرا موضوع سورۃ الکہف کی فضیلت کے بارے میں نہیں ہے، اللہ کے احکام کی حفاظت کے بارے میں ہے۔ اسی سورۃ الکہف کے اندر کہف والوں کا تذکرہ ہے۔ کہف کے معنی ہوتے ہیں وہ غار جو کسی پہاڑ کے اندر ہو، وہ غار جو کسی پہاڑ کے اندر ہو، اور اس بستی کے قریب جو گاؤں تھا، جو بستی تھی، اس کا نام تھا الرقیم۔ کیا نام تھا؟ الرقیم۔ اسی گاؤں کا واقعہ ہے کہ دقیانوس نامی بادشاہ رہتا تھا۔ کیا نام تھا بادشاہ کا؟ دقیانوس۔ وہ بادشاہ بتوں کی پوجا کراتا تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا اور لوگوں کو اسی کی طرف بلاتا تھا، لیکن اس بستی کے چند نوجوان، جن کی تعداد مفسرین نے 9 بتلائی ہے کہ وہ نوجوان کتنے تھے؟ 9 کی تعداد میں تھے۔ وہ 9 نوجوان اس بادشاہ کی حکم ادھوری کر دیتے ہیں، اس بادشاہ کی بات کو نہیں مانتے ہیں، کہتے ہیں اللہ رب العالمین ایک ہے، ہم اللہ کی عبادت کریں گے، کسی بت کی پوجا نہیں کریں گے، کسی مورتی کی پوجا نہیں کریں گے، ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ بادشاہ ان نوجوانوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ نوجوان اس بادشاہ اور اس گاؤں والوں سے بچ کر اس کہف نامی غار کے اندر چھپ جاتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے اس کہف نامی غار میں چھپ جاتے ہیں، پناہ لے لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کی اتنی حفاظت کرتا ہے کہ اس غار کے اندر 903 سال تک وہ لوگ اسی غار میں سوئے رہتے ہیں۔ 903 برس وہ لوگ اسی غار میں سوئے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے کی جب حفاظت کرنا چاہتا ہے تو اسی طریقے سے حفاظت کرتا ہے کہ لوگوں کو یقین نہیں ہوتا، عجیب ہو جاتا ہے، معجزہ بن جاتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھ لیجئے، لوگوں نے کتنا چاہا کہ جو اس کا باپ کام کر رہا ہے وہی ابراہیم علیہ السلام بھی کام کریں، بتوں کو
پوجیں، بتوں کی عبادت کریں، لیکن ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کو ماننے والے تھے، بتوں کی پرستش سے انکار کر دیا۔ اللہ ان کی حفاظت کس طریقے سے کرتا ہے؟ آگ میں ڈالنے کی تیاری کر دی جاتی ہے، لیکن اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نہ جانے کیسے حفاظت کرتا ہے، یہ آپ لوگوں کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ نماز کی حفاظت کرو، نماز کو اس کے وقتوں پر پڑھو، روزوں کی حفاظت کرو، صدقات و خیرات کی حفاظت کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ قرآن کریم کی تلاوت، اس سے ہم بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم طاقوں میں قرآن کو رکھ دیے ہیں، بالکل طاقوں کی زینت بنا کر، گھروں کی زینت بنا کر قرآن کو طاقوں میں سجا دیا جاتا ہے، اس کو ہمیں کبھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ وہ قرآن جو ہدی للناس ہے، لوگوں کے لیے ہدایت یافتہ کتاب ہے، وہ قرآن جو تمام لوگوں کے لیے نصیحت کرنے والی ہے، وہ قرآن جو لوگوں کو شفا عطا کرنے والی ہے، اس قرآن کو ہم بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کر لو، کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر جب کوئی سفارشی نہیں ہوگا، جب تمہارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، یہ قرآن اللہ رب العالمین کے حضور گر جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے کہے گا، اے اللہ رب العالمین، دنیا کے اندر یہ تیرا بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا، لوگ سو رہے ہوتے تھے، یہ اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا، اے اللہ رب العالمین اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی سفارش کو قبول کر لے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، شرط ہے کہ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ آج ہم حفاظت نہیں کرتے اللہ کے احکام کی، نماز ہے تو اس کے وقتوں پر ادا نہیں کرتے، روزہ ہے تو وہ بھی مہینے میں اگر آیا فرض روزہ تو اس کو بھی بعض کو توفیق ہوتی ہے، بعض کو توفیق نہیں ہوتی۔ وہ روزہ کہ جس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمام عبادتوں کا ثواب اللہ رب العالمین نے متعین کر دیا ہے، لیکن روزے کو اپنے لیے خاص کر دیا کہ الصوم لی وانا اجزی بی، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا اجر میں ہی دوں گا۔ روزوں کی حفاظت کرو، صدقہ اور خیرات کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین دنیا کے اندر تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احکام ہیں، لیکن یہ جو میں نے گنوائے ہیں یہ بنیادی احکام ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے اس احکام کی حفاظت کرتے ہیں، تو قرآن کے اندر مواعظ و نصیحت ہے۔ ہم زندگی کس طریقے سے گزاریں، ایک مومن کی کس طریقے سے پہچان ہوتی ہے، ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، اللہ کے فرمان کے مطابق کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، پورے قرآن کے اندر بیان ہے۔ اس لیے میں نے آج اللہ تعالیٰ کے اسی احکام کی طرف آپ سب کو توجہ دلائی کہ قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرو۔ اس قرآن کی جب ہم تلاوت کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اس قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نماز کی بھی تلقین کرتا ہے، روزے کی بھی تلقین کرتا ہے۔ یہ سب بنیاد ہیں، یہ سب اگر صحیح ہو گئے، اگر یہ بنیاد ہماری مضبوط ہو گئی تو عمارت کتنی اونچی بناتے چلے جاؤ، کتنے درجے اس پر رکھتے چلے جاؤ، اس کو منہدم ہونے کا، گرنے کا کبھی ڈر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ بنیاد ہماری کمزور ہے، اگر یہ کمزور ہے تو پھر آپ اس پر 2 منزلہ 3 منزلہ 4 منزلہ عمارت نہیں رکھ سکتے، عمارت منہدم ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ تو یہ بنیادی احکام ہیں، ان کی اگر ہم حفاظت کر لے گئے تو باقی جتنے اور احکام ہیں، جتنے اور نیکیاں ہیں، جتنے منہیات ہیں، ان تمام کی ہم انشاءاللہ بدرجہ اولا حفاظت کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نماز کی حفاظت کریں،
میرے اسلامی بھائیوں، پورے خطبے کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری ضرور حفاظت کرے گا، ہمارے ہر طریقے سے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی تمام فتنوں سے، تمام مصیبتوں سے، تمام طرح کی خرافات سے ہماری حفاظت کرے گا، اگر ہم اس کے احکام کی، اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل کر، اس کے منع کیے ہوئے راستوں سے بچ کر اس کے احکام کی حفاظت کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ رب العالمین نے جن جن راستوں سے بچنے کی اور جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے ان تمام چیزوں سے باز رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ۔ اے اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔